ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، تو آپ کے دور خلافت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں، یہ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ گزر رہے تھے، آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات بڑی گہری سوچ میں گم ہوئے تھے، کوئی بات سوچ رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ میرے پاس سے سلام کرتے ہوئے گزر گیا، نہیں پتہ چلا، سلام کا جواب نہیں دے سکے، پتہ ہی نہیں چلا، ایک سوچ میں بالکل گم ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بندہ سامنے بیٹھا ہو، آپ کوئی بات کرتے ہیں، کہنا کی کیا وہ، کیونکہ اس کا ذہن کہیں اور گیا ہوتا ہے، تو سامنے بیٹھا بندہ آپ اسے بات کر رہے ہیں تو اس کی توجہ نہ ہو، تو ایسا ہوتا ہے کہ جناب اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میں نے سلام کیا اور سلام کا جواب نہیں ملا، تو وہ سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ حضور ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ میرا بھائی عثمان شاید مجھ سے ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارا بھائی تم سے ناراض ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا نا، تو میں نے انہیں سلام کیا تھا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، شاید تم مجھ سے ناراض ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عقل مند، بڑے ذہین تھے، آپ نے یہ نہیں فرمایا اچھا عثمان غنی نے تمہیں سلام نہیں کیا، آئندہ سے تم بھی نہ بلانا، آئندہ سے تم بھی یہ کرنا، نہیں، آپ نے بڑے پیارے انداز میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت عثمان غنی کے پاس چلے گئے اور دونوں کو آپس میں بٹھا دیا اور فرمایا کہ عثمان تم اپنے بھائی سے ناراض ہو؟ حضرت عثمان غنی کہنے لگے میں تو کسی سے ناراض نہیں۔ کہا حضرت عمر فاروق اعظم آپ کے پاس سے گزرے، انہوں نے آپ کو سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، کوئی ناراضگی تھی؟ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کب گزرے کب سلام مجھے تو نہیں پتا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم قسم کھا کر فرمانے لگے قسم سے میں گزرا ہوں، میں نے سلام بھی کیا لیکن تم نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں تو کوئی بات سوچ رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کب گزرے کب سلام کیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بات سمجھ گئے کہ بات صرف اور صرف مس انڈرسٹینڈنگ کی ہے، غلط فہمی کی ہے، ناراضی کوئی نہیں ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عثمان آپ کون سی بات سوچنے میں مگن تھے، کون سی بات سوچنے میں کھوئے ہوئے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہنے لگے میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ میں نے ایک مسئلہ، ایک بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنی تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کون سی بات پوچھنی تھی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے میں نے سرکار سے یہ بات پوچھنی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن نجات کا دار و مدار کیا ہوگا؟ قیامت والے دن نجات کیسے ملے گی؟ نجات کی بنیاد کیا ہوگی؟ نجات کا دار و مدار کیا ہوگا؟ یہ بات میں نے سرکار سے پوچھنی تھی، لیکن نبی پاک علیہ السلام تو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب کیسے پوچھوں، کس سے پوچھوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہ ہو، یہ بات میں سرکار کی ظاہری حیات میں سرکار سے پوچھ چکا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب بات سنی تو بڑے خوش ہوئے، مسکرائے، اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق سے ملے اور کہا کہ بتاؤ سرکار نے اس بات کا کیا جواب دیا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے میں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نجات ھذا الامر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہوگا؟ کون سی بات پر عمل کرنے سے قیامت والے دن نجات مل سکے گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن نجات کا دار و مدار اس چیز پر ہے کہ جو میں لے کر آیا ہوں نا باتیں،
ان باتوں کو کوئی دل و جان سے مان لے، اس پر عمل کر لے تو قیامت والے دن نجات پا جائے گا۔